تو کوئی پریکٹس کرنا چاہتا ہے مسلم کنٹری میں اپنے گھر میں پروپگیٹ نہیں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی ٹیچر اپنے دماغ میں سوچتا ہے 2+2=3 تو پرابلم نہیں, لیکن بچے لوگ کو پڑھائیں گے تو ہم اس کو بالکل یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے بچوں کا پڑھاؤ 2+2=3. اسی طریقے سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں لوگ ماہر ہے. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے لوگ کو بلاتے ہیں امریکہ سے, یورپ سے, آؤ ہمارے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ ماہر ہیں, ہم آپ سے سیکھیں گے, لیکن دین کے معاملے میں ہم ماہر ہیں الحمدللہ. تو اسی طریقے سے جہاں تک کہ ان کا سوال ہے, انہیں ابھی تک کہ اتنا they are not confirmed yet. So we are trying to get them to the right part of Islam. Therefore we propagate our religion to the non-Muslims. ایک کال لیتے ہیں آپ. جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عمران بلوچ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عمران صاحب, میرے 3 سوال ہیں. جی. اس سے پہلا سوال یہ کہ اس سے پہلے کے پروگرام میں جہاد کے بارے میں کہا گیا تھا کہ خلیفہ کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں کیا جا سکتا. اب تو مسلمان ممالک میں بادشاہ بھی نہیں ہے اور خلیفہ بھی نہیں رہے, تو اکثر مسلمان ممالک جو حکمران ہیں وہ تو مدد کرتے ہیں دوسرے ممالک کی مسلمانوں کو کمزور کرنے میں, تو کیا پھر بھی جہاد کی اجازت لینی پڑے گی؟ کیونکہ کہا جاتا ہے وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچے. ایک سوال تو میرا یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ کی عمر کیا تھی؟ کیونکہ ان کے حوالے بہت زیادہ دیے جاتے ہیں. کن کی عمر؟ حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ کی عمر کیا تھی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے, جو لون ملک کے سربراہ لیتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے, تو وہ بھی سود کی بنیاد پر ہوتا ہے, تو اس کا گناہ کیا ان کی عام پبلک کو بھی ہوتا ہے ملک کی؟ جی اوکے جی, بہت شکریہ آپ کے سوالوں کا. پہلا سوال تو ان کا یہ کہ کیا جہاد خلیفہ کی اجازت کے بغیر, اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے کسی دوسرے ملک میں, خلیفہ بھی نہیں ہے, تو کیا مسلمانوں سے فرداً سوال نہیں ہوگا کہ تم نے پھر دوسرے کی مدد کے لیے تم کیوں نہیں اٹھے؟ بھائی صاحب یہ سوال کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کہہ چکا ہوں پرسوں کہ خلیفہ کی اجازت کے بنا جہاد نہیں کر سکتے. وہ مجھے مسکوٹ کر رہے. میں نے یہ کہا کہ جب خلیفہ حکم دیتے تو فرض ہو جاتا ہے, اچھا خلیفہ حکم نہیں دے تو فرض نہیں ہوتا. فرض نہیں ہوتا, لیکن وہ مجھے مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس وہ سمجھتے صحیح ہے شریعتاً, اگر کسی کی رائے لیتے ہیں, کئی عالم کو مانتے ہیں کہ اب ضرورت ہے تو کر سکتے. لیکن ہر مسلمان کے لیے فرض تب ہوگا جب خلیفہ کہتا ہے. یہ پہلا سوال. دوسرا سوال, دوسرا ان کا ابو ہریرہ کا عمر کیا تھی؟ عمر کی تو عمر مختلف تھی, جیسے بڑھتے گئے وہ زیادہ بڑھتے گئے, تو 40 سال 50 سال جی بڑھتے گئے الحمدللہ. تو ایک عمر تو تھی نہیں, ایک عمر تھی نہیں. اور سود اگر لیتے ہیں, ملک سود پہ لیتا ہے قرضہ, تو کیا عوام بھی اس میں ذمہ دار ہیں؟ اگر آئی ایم ایف سے عوام ذمہ دار نہیں ہے, کیونکہ وہ whoever the government جو ڈیسیشن لیتی وہ ذمہ دار ہے, ہم سے پوچھ کے تو نہیں لیا انہوں نے. شیطان کون ہے؟ ایک شیطان ہے, یہ بہت سارے شیطان ہیں. قرآن شریف میں شیاطین کا لفظ بھی آیا ہے غالباً, اور شیطان بھی ہے. یہ شیطان کون ہے؟ ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال کے طور کے اوپر کیا among the unseen creation there are two, one is the jinn and one the angels. Angels وہ ہوتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ہمیشہ مانتے ہیں, ان کے پاس فری ول نہیں ہے. جن وہ ہوتے جن کے پاس فری ول ہے, اللہ تعالیٰ کی بات مان سکتے حکم اور نہیں بھی مان سکتے. وہ جن جو اچھے ہوتے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی بات مانتے, وہ اچھے جن ہوتے. اور جو جن نہیں مانتے وہ شیطان میں شمار ہوتے. اور اگر آپ پڑھیں گے آخری سورہ ناس, سورہ نمبر 114 آخری آیت, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہ شیطان جن اور آدمیوں میں سے, تو جو جن اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے, اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے, وہ جن شیطان ہوتے. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے, اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے اور خلاف, وہ بھی شیطان. تو شیطان 2 قسم کے ہوتے, جن میں سے بھی ہوتے اور آدمیوں میں سے بھی ہوتے, انسان میں سے بھی ہوتے, اور ان کا جمع ہے شیاطین. جنوں کے حوالے سے بہت ساری ای میلز آئی ہیں, اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جن کیا کوئی انسانوں کے پیرلل کوئی دوسری ورلڈ ہے جنوں کی, جس میں اچھے جن بھی ہیں برے جن بھی ہیں؟ کیا وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے میسنجرز یا نبی بھیجے جنوں میں؟ تو جنوں کی جو ہے, اور جنوں کا کیا, جنوں میں بھی قیامت آئے گی, جنوں میں بھی عورتیں بچے شادیاں ہوتی, جن کون ہے یہ جن؟ اور کبھی کبھی انسانوں پہ بھی سوار ہو جاتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے؟ جن as I told you is unseen, normally they are not seen, and they have like the human beings, they have free will. They can obey Allah subhanahu wa ta'ala, they can disobey Allah subhanahu wa ta'ala. Our messenger sent, of course, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a messenger even for the jinn. اور قرآن جن کے لیے بھی نازل ہوا گیا ہے. اور قرآن میں سورہ جن ہے, قرآن میں لکھا ہوا کہ جن دیکھ کے روتے, سنتے قرآن کی آیت روتے, تو یہ قرآن شریف جن کے لیے بھی نازل ہو چکا ہے.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر جن کے لیے بھی ہے. اچھا Even they are undergoing as they do the test, ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. So they have a free will. Those which are good are the good jinns. Those which have gone against Allah subhanahu wa ta'ala, disobey him, they are called the shaitan. تو پیرلل ورلڈز ہیں جنوں کی ایک الگ دنیا ہے, یہیں پر کہیں ہے یا نہیں پہلے مطلب علیحدہ نہیں ہے, اچھا دنیا میں ادھر بھی ادھر نہیں, لیکن نظر نہیں آتے. نظر نہیں آتا عام طور پر. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آگ سے بنے ہوتے ہیں جن, یہ کیا بات ہوتی ہے, یہ کس تناظر میں قرآن کی آیت ہے جی, تو آگ سے بنے ہیں لیکن نظر ہمیں نہیں آتے. ہاں, because we are made from mud, from sperm, from water, human beings. Angels are made from light. Jinn are made from fire. So that is the creation of Allah subhanahu سورہ بقرہ میں اس کا جی, کہا گیا. انسانوں پہ بھی جن آ جاتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح, انسان کے اوپر جن آ سکتے ہیں as though they are possessed, like they can be possessed. There are good jinns, there are bad jinns. تو good jinns اچھی بات ہے, bad jinns اچھی بات نہیں. بات نہیں. اگلی کال دیکھتے ہیں کہ دوست کے ساتھ ہے. ہیلو 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 ہلو جی جناب, آپ کی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب اسلم اقبال عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جناب اقبال صاحب. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے, میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں قرآن مکمل ہے, مکمل ذات حیات ہے. اس کے باوجود ہم جب ان باتوں پر یقین رکھنے کے باوجود بھی ہم اس پر مکمل عمل نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث کے بغیر قرآن بالکل ادھورا ہے, اس کی تفسیر صرف احادیث سے ملتی ہے ہمیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. کلام پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر موجود ہے. اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی کوئی آیت کا حوالہ نہیں دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ مطلب ان کا نزول ہوگا, جبکہ قرآن اس معاملے میں خاموش ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. ہاں, ان کی وفات کا تذکرہ موجود ہے. تو کیا یہ ایک کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن مکمل ہے, مکمل ذات حیات ہے, پھر آپ حدیث کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ جی, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی کچھ کہا وہ ان کی ذاتی رائے ہے, وہ انبیاء سے بڑھ کر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر نہیں ہے. تو ہم کیوں نہ قرآن کی ایک رائے کو رکھیں اپنے سامنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہو چکے ہیں, ان کا واپس آنے کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور ہم ان کا انتظار کریں؟ جی, حضرت امام مہدی آئیں گے اور وہ ایک نیا قرآن بھی لے کے آئیں گے جو مکمل ہوگا, تو پھر بھی ہم اس کو تھامے ہوئے بیٹھے ہیں. جی بس ایک فرضی بات کرتے ہیں کہ قرآن مکمل جی, بات صاحب بڑا اہم اور آپ نے سمجھ چکا ہوں میں. سوال اٹھایا. جی, ان کا پہلا سوال تھا کہ قرآن اگر مکمل ہے تو حدیث کی ضرورت کیا ہے. قرآن اپنے ذات سے بالکل مکمل ہے, لیکن مثال کے طور پہ قرآن از اے ٹیلی گرافک میسج. ٹیلی گرافک, اگر قرآن کی تفسیر کرے تو آپ لکھتے ہی جائیں گے کتابیں تو بھی کم ہوئیں گی. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے زکوٰۃ دو, کتنا تو قرآن میں نہیں لکھا ہے, تو آپ صرف قرآن فالو کریں گے تو زکوٰۃ کتنا ٹکا دیں گے وہ آپ کو ملیں گا حدیث سے. اور یہ قرآن کی آیت ہے, قرآن میں لکھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اوبے اللہ اینڈ اوبے دی میسنجر. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو, تو اللہ کے رسول کی بات مطلب حدیث مانو. قرآن میں لکھا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مثال کے طور پہ قرآن اگر مکمل ہے تو کون کہے گا کہ کھانا پکانا لکھا ہے اس میں, کس طریقے سے کھانا پکاتے لکھا ہوا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 43 اور سورہ انبیاء چیپٹر 21 ورس نمبر 7, کہ اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. تو کھانے والے ایکسپرٹ سے پوچھو کیسا بنانے کا ہے, تو کھانا بتا دیں گے آپ کو. تو قرآن از اے ٹیلی گرافک میسج. مکمل مطلب جتنا ریکوائرمنٹ ہے سب چیز دی گئی ہے, اور اس کی تفسیر, اس کے ڈیٹیل حدیث میں. وداؤٹ حدیث یو کی ناٹ فالو اسلام ایٹ آل. اور جو کہہ رہے کہ واپس مہدی علیہ السلام آئیں گے, مکمل قرآن لے کے آئیں گے, یہ کوئی بھی مسلمان اگر کہتا ہے تو غلط ہے. شیعہ حضرات کہتے ہیں, لیکن بالکل غلط ہے. یہ قرآن مکمل ہو چکا ہے, نازل ہو چکا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 کی آیت ہے کہ ہم وی ہیو پرفیکٹ دا ریلیجن اینڈ ہیو کمپلیٹڈ یور فیور آن یو اینڈ ہیو چوزن فار یو اسلام. دا مین سوال ان کا ہے جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام. یہ اکثر قادیانی لوگ کہتے ہیں, مسلمانوں کے جو ہٹ کے لوگ ہیں, قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہو چکا. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ محمد کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا, کہیں بھی نہیں. وہ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور یہ کہ قرآن میں صاف صاف لکھا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا. وہ جو لفظ رفع کا انہوں غلط ترجمہ کرتے, رفع جو کہتے ہیں وہ بالکل ان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا. تو یہ حضرات کہتے ہیں قادیانی لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں درجہ بلند کیا. رفع کی مطلب ہوتی. اگر یہ مان لو صحیح ہے تو پوری آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف انہیں اٹھا لیا, اس کا مطلب اپنا درجہ دیا, تو شرک ہو گئی.
تو قرآن میں صاف صاف لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 5 سورہ نمبر